بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، امید ہے اب جہاں بھی ہوں گے اپنی فیملی کے ساتھ خوش اور مطمئن ہوں گے۔ قصص الانبیاء کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آپ کو انبیاء علیہ السلام کی حالات زندگی سے دلچسپی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ویڈیو کو آخر تک سکپ کیے بنا پورا دیکھیے گا۔ یہ ویڈیو انتہائی سبق آموز، دلچسپ اور ایمان افروز ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آج جس نبی کا قصہ سنیں گے وہ ہے شمعون علیہ السلام، بے پناہ طاقت کے مالک۔ ایک ایسے نبی جن کو اللہ نے بے پناہ طاقت سے نوازا تھا، ہزاروں سپاہیوں کو دھول چٹانے والے بے خوف نبی، جنہوں نے روم کے ظالم و جابر بادشاہ کے خلاف بغاوت کی۔ اس دلیر آدمی کو اس کی بیوی نے کیوں فریب دیا اور پھر اس کا کیا انجام ہوا، اس ویڈیو میں آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ ساتھیوں، قدیم زمانے میں فلسطین کے علاقے میں ایک شہر آباد تھا جس کا نام اموزیہ تھا۔ اموزیہ اس وقت یونان کی سلطنت کا حصہ تھا۔ یہاں کے لوگ پتھروں کی بڑی بڑی عمارتیں بنا کر بڑی شان و شوکت سے رہتے تھے۔ یونانی مذاہب اور عقائد بے حد ان لوگوں پر اثر انداز تھے۔ یہ لوگ پتھروں اور یونانی دیوتاؤں کے بت بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ ان کے مذہبی رہنماؤں نے دیوتاؤں کے مختلف نام رکھے تھے۔ ان میں بارش، طوفان، سورج، چاند اور طاقت کے الگ الگ دیوتا تھے۔ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے انہوں نے کہانیاں بنا رکھی تھی۔ اموزیہ کے لوگ ان دیوی دیوتاؤں کے فسانے بڑی دلچسپی سے سنا کرتے تھے اور ان کے عقیدت مند تھے۔ اموزیہ کے بادشاہ کا نام فوطا تھا۔ وہ نہایت ہی ظالم تھا۔ جو کوئی بھی اس کا حکم نہ مانتا اسے قتل کروا دیتا۔ وہ معمولی باتوں پر لوگوں کو قیدی بنا لیتا تھا۔ فوطا نے بحر روم کے کنارے ایک بہت بڑا محل تعمیر کروا رکھا تھا، جہاں وہ ہر سال دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے جشن منایا کرتا تھا، جس میں خوب ناچ گانا، رقص، آتش بازی، یہاں تک کہ زناکاری بھی ہوتی تھی۔ عمارت کے بڑے بڑے ستون تھے جو دور سے نظر آتے تھے۔ بادشاہ کے پاس 6000 فوجیوں کا طاقتور اور تربیت یافتہ لشکر تھا۔ فوطا کو اس بات کا غرور تھا کہ اس کے پاس فوج کا ایسا لشکر ہے جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ شہر اموزیہ کے گرد و نواح میں چھوٹے چھوٹے بہت سے شہر اور دیہات آباد تھے، جن میں بنی اسرائیل کے بہت سے قبیلے آباد تھے۔ وہ کھیتی باڑی کرنے کے ساتھ ساتھ بکریاں بھی پالتے تھے۔ فوطا کے سپاہی اکثر ان لوگوں پر حملہ کرتے اور ان کی بھیڑ بکریاں اٹھا لاتے۔ ظلم کی انتہا تھی کہ وہ یہودی مردوں کو قتل کر دیتے اور عورتوں کو کنیزیں بنا لیتے، ان پر طرح طرح کے ظلم کرتے۔ بنی اسرائیل کمزور تھے اور فوطا کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ بنی اسرائیل خدا سے دعا کرتے اور ظلم سے نجات کے لیے گڑگڑایا کرتے۔ آخرکار ایک دن یہودیوں کے تمام بزرگ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے اور مشورہ کیا کہ فوطا کے خلاف ایک ایسے شخص کو کھڑا کیا جائے جو اس کی طاقت، غرور کو مٹی میں ملا دے۔ کچھ لوگوں نے ایک قافلے سے یہ سن رکھا تھا کہ قریب کے علاقے میں ایک بہت ہی طاقتور شخص رہتا ہے جو بہت ہی عبادت گزار ہے اور سال بھر روزے رکھتا ہے، لیکن نہایت ہی مضبوط اور طاقت و قوت کا مالک ہے، جس نے ایک دفعہ اپنے ہاتھوں سے شیر کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سب اس شخص کے پاس جا کر فوطا کی شکایت کرتے ہیں اور اس سے مدد کی گزارش کرتے ہیں۔ یہ شخص حضرت شمعون علیہ السلام تھے۔ کچھ علماء انہیں نیک ولی قرار دیتے ہیں، البتہ تورات اور انجیل میں
انہیں پیغمبر کہا گیا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طاقت سے نوازا تھا۔ ان کی بے مثال طاقت ہی ان کا معجزہ تھی۔ مورخین کے مطابق شمعون یہودی تھے اور ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ جب یہ لوگ آپ کے پاس پہنچے اور آپ کو اس ظالم بادشاہ کے بارے میں بتایا، آپ اس کے ظلم کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا اور مظلوم لوگوں کے لیے مسیحا بن گئے۔ شمعون فوطا کے دربار میں تشریف لے گئے اور اس کے پیروکاروں کو دین کی دعوت دی۔ آپ نے بادشاہ کو ظلم و جبر اور بت پرستی سے توبہ کرنے کو کہا۔ اسے عذاب الہی سے ڈرایا، لیکن اہل اموزیہ اور بادشاہ فوطا نے شمعون کی دعوت کو سننے سے انکار کر دیا اور بادشاہ آپ کی جان کا دشمن بن گیا۔ لہٰذا شمعون نے اب فوطا اور اس کی فوج کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت شمعون اکیلے ہی فوطا کی فوج سے ٹکرا گئے۔ تنہا ہی اس کے لشکر کے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں فوجیوں کو مار ڈالا۔ جب بادشاہ کو اس کی خبر ہوئی تو وہ گھبرا گیا اور حیران رہ گیا کہ کوئی شخص اتنا طاقتور کیسے ہو سکتا ہے جو ایک ایسی فوج کو اکیلے ہی شکست دے دے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ شمعون کو ایک لوہے کے جال میں پھنسا لیں۔ لہٰذا جب دوسری مرتبہ جنگ ہوئی تو آپ کو جال میں پھنسا لیا گیا، لیکن شمعون اتنے طاقتور تھے کہ آپ نے لوہے کی زنجیروں کی وہ رسیاں بھی توڑ ڈالی۔ حضرت شمعون نے بادشاہ اور اس کے فوجیوں کو خبردار کیا کہ اگر انہوں نے لوگوں پر ظلم و ستم بند نہ کیے تو وہ نقصان اٹھاتے رہیں گے۔ اب شمعون یہودیوں کے مسیحا بن چکے تھے۔ پورے روم یونان میں آپ کی شہرت پھیل چکی تھی۔ اب جہاں کہیں بادشاہ کی فوج ظلم و ستم کے لیے جاتی، آپ انہیں وہاں سے مار کر بھگا دیتے۔ شمعون ہر سال تقریباً 4 مہینے برابر بادشاہ کی فوج سے جنگ کرتے اور رات کے وقت عبادت الہی میں مصروف رہتے۔ روایت میں ہے کہ شمعون کی بیوی نہایت عبادت گزار اور پارسا عورت تھی جو آپ کی حمایت کیا کرتی تھی۔ کافروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ شمعون کی بیوی کو فریب دے کر انہیں شہید کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا حضرت شمعون کی غیر موجودگی میں شاہ اموزیہ کا وزیر آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ تمہیں اپنی ملکہ بنانا چاہتا ہے اور عیش و عشرت کی زندگی دینا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں یہ کام کرنا ہوگا کہ اپنے شوہر شمعون کو کسی بھی طرح مارنا ہوگا۔ چنانچہ وہ باتوں کے فریب میں آ گئی اور راضی ہو گئی اور اس کے دل میں مال و دولت کی لالچ آ گئی۔ ایک رات حضرت شمعون کی بیوی نے سوتے وقت حضرت شمعون علیہ السلام کو ایک زنجیر سے باندھ دیا۔ جب حضرت شمعون علیہ السلام اٹھے تو ہاتھ پاؤں ہلائے تو وہ زنجیر ٹوٹ گئی۔ جب یہ خبر بادشاہ کو پہنچی کہ شمعون نے زنجیر بھی توڑ ڈالی ہے تو بادشاہ بولا کہ لوہے کی زنجیر سے مضبوط اور کیا چیز ہوگی۔ چند دنوں بعد حضرت شمعون علیہ السلام لڑائی سے واپس آئے تو بیوی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے تو آپ کی بیوی نے آپ کی طاقت و قوت اور لڑائی کی باتیں شروع کر دیں۔ باتوں ہی باتوں میں آپ کی بیوی نے پوچھا، اے حضرت، میں نے آپ کو رسی اور لوہے کی زنجیر میں باندھ کر آزمایا، لیکن آپ نے دونوں ہی چیزیں توڑ ڈالی۔ بھلا ایسی کوئی چیز بھی ہے جو آپ نہ توڑ سکیں؟ تب شمعون نے کہا، ہاں، میرے سر کے بال ہیں جس سے اگر مجھے باندھ دیا جائے تو میں ان کو نہیں توڑ سکتا۔ لہٰذا جب رات ہوئی اور حضرت شمعون علیہ السلام سو گئے تو آپ کی بیوی نے آپ کے بال کاٹ کر ان کی رسی بنا کر آپ کو باندھ دیا۔ آپ کے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ دیے۔ جب وہ نیند سے اٹھے تو پوچھا، مجھے یوں کس نے باندھ رکھا ہے؟ تو بیوی نے کہا، میں نے باندھا ہے۔ حضرت شمعون نے کہا، اگر میں ذرا سا بھی ہلوں یا حرکت کروں تو میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ لیکن آپ کی بیوی نے شاہ اموزیہ کو اس بات کی پہلے ہی خبر دے رکھی تھی۔ اس رات بادشاہ کے سپاہیوں نے آپ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ انہوں نے شمعون علیہ السلام کی آنکھیں نکال لیں اور زبان کاٹ دی اور بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔
जब उन्हें फोता के दरबार में ले गए तो लोग ये मंजर देख रहे थे। वहाँ शदीद हंगामा हुआ। कोई ये कह रहा था कि इसने मेरे बाप को मारा है और कोई कहता था ये मेरे भाई का कातिल है। गर्ज हर शख्स जो वहाँ मौजूद था कोई ना कोई दावा कर रहा था। वो सब हज़रत शमून अलैहिस्सलाम के दुश्मन थे। बादशाह के हुक्म पर हज़रत शमून अलैहिस्सलाम के हाथ पांव तोड़ दिए गए और उन्हें दरिया के किनारे डाल दिया गया। अमूसिया के लोग और बादशाह फोता महल में जश्न मना रहे थे कि उन्हें शमून से हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल गई। लेकिन उधर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हज़रत शमून अलैहिस्सलाम को हवा में उठा लिया। आपके जिस्म के अज़ा ठीक होने लगे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शमून उठ खड़ा हो, अल्लाह ने तुम्हें ताकत व कुव्वत दी है, ताकत व कुव्वत दी है। इस मलून के मकान के सतून पकड़कर तमाम हिसार और मकानों को उखाड़कर दरिया में डाल दो। तब शमून अलैहिस्सलाम अल्लाह का नाम लेकर उठे और इस मलून के महल को उखाड़कर दरिया में फेंक दिया। बादशाह के महल में एक हलचल मच गई, तूफान आ गया और एक ज़लज़ले की कैफियत तारी थी। अहले अमूसिया हलाक हो गए। बादशाह भी वास्ते जहन्नुम हुआ। इस काम से फरागत के बाद शमून अलैहिस्सलाम अपने घर की तरफ रवाना हुए। शमून ने वहाँ अपनी बीवी को पाया तो उसे कत्ल करने का इरादा किया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से फरमाया, ऐ शमून, अल्लाह फरमाता है तुम अपनी बीवी को कत्ल ना करो और ना ही इसे कोई अजियत दो। इसने अपनी नादानी में ये सब कुछ किया। वो शाह अमूसिया के तख्तो ताज में शराकत की लालच में आ गई। अब इसने तौबा कर ली है और नदामत के आंसू बहाए हैं। बस तुम अपनी बीवी की गलती को माफ़ कर दो और उसके साथ प्यार मोहब्बत का सलूक करो। सामीने कराम, शमून के इस तारीख़ी वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि अगर अल्लाह ने किसी शख्स को किसी ख़ास सलाहियत से नवाजा है तो इसे अपनी इस सलाहियत या खूबी से दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि बंदगी और खल्क़े खुदा की खिदमत बेहतरीन तरीक़ा है। जिस तरह शमून अलैहिस्सलाम ने अपनी ताकत को ज़ालिम बादशाह और इसकी फ़ौज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया और बनी इसराइल की मदद करने का फ़ैसला किया, अगर हमें किसी ने अपनी ज़ात से तकलीफ़ दी हो तो हमें माफ़ भी कर देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह माफ़ करने वाला है और अल्लाह माफ़ करने वाले बंदे को भी बहुत पसंद करता है। सामीने कराम, आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद है कि ये किस्सा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने खूबसूरत से राय का इजहार करना ना भूलिएगा।